دیکھنے میں ہوں شہزاد رضا۔ نگران حکومت میں وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے اور اب آگے نگران کابینہ کی تشکیل پر مشاورت جاری ہے۔ اگین کئی نام زیر گردش ہیں، لیکن جب تک کوئی نام سامنے نہیں آتے باضابطہ طور پر ان کا نام لینا یا کہنا کون کون اس میں شامل ہوگا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی واضح ہے، نگران حکومت کے پاس 3-4 بڑے اہم ٹاسک ہیں۔ پہلا کہ انہوں نے بروقت صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کروانا ہے۔ دوسرا جو معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہے اس کو جاری رکھنا ہے۔ خارجہ امور پر جو ریاست کی پالیسیاں ہیں ان پر عمل درآمد کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن سے متعلق ایک سیاسی فضا کو بہتر رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی انشور کرنا ہے کہ جو انتخابی نتائج ہیں ان پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ اگرچہ پاکستان میں ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہارنے والی جماعت نے انتخابات کو منوعاً تسلیم کیا ان کے نتائج کو، لیکن یہ بھی ایک ذمہ داری نگران حکومت پر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے جو امور ہیں ان کی بخوبی انجام دہی۔ لیکن سب باتوں کی ایک بات، بنیادی بات کہ نگران حکومت کے پاس جتنا بھی وقت ہے انہوں نے پاکستان کا، ریاست پاکستان کا، پاکستان کے عوام کا مفاد سب سے آگے، سب سے اہم اور سب سے پرائیورٹی پر رکھنا ہے، اور یقیناً یہ بات وہ جانتے ہیں، اور یہی بات کو لے کر انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے۔ گفتگو اس پر کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو میں جو جاوید صدیق صاحب، بہت بہت شکریہ جاوید صدیق آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کچھ دیر میں اقبال ظفر جھگڑا صاحب، اجمل وزیر صاحب اور بشرا رین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ جاوید صدیق صاحب، نگران کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت جاری ہے، نگران کابینہ کا بنیادی کام ہوتا کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا جلدی سے میں بتا دیں ہمارے مہمانوں کے لیے کہ بنیادی طور پہ وہ کیا کریں گے، کس طریقے سے محکموں کو آگے لے کے چلیں گے، محدود وقت ہوگا ان کے پاس۔ دیکھیے، نگران حکومت کا جو مینڈیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی وہ بہت بڑی تبدیلی یا ترمیم نہیں لا سکتے، اور کوئی بڑا بنیادی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور ان کا کام ہے کہ ڈے ٹو ڈے کے جو معاملات ہیں اسٹیٹ کے، ریاست کے، ان کو دیکھا جائے۔ تمام وزارتیں جو ہیں وہ ان کو ایک ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے بریفنگ بھی دیتی ہیں، اور آج نگران وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے ایک اجلاس میں کہ کس طرح کے معاملات کہاں تک چل رہے ہیں۔ خاص طور پر جو وزارت خزانہ ہے اس کا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، جیسے آپ نے کہا اپنے انٹرو میں، کہ لوگوں کے مسائل کا حل۔ لوگوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے اس میں کوئی ریلیف آئے، تو یہ ان کی پہلی پرائرٹی ہوگی۔ باقی جو پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیویشن ہوگی، جو عموماً کیئر ٹیکر گورنمنٹ سارا اس کو انشور کرتی ہیں کہ کنٹینیویشن ہو، کوئی ڈسرپشن نہ ہو، کوئی بہت بڑا رخنا ثابت نہ ہو یا پیدا نہ ہو۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں، ہدایات جاری کی ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ بڑے پیمانے پر فنڈز جاری نہیں ہوں گے ڈیولپمنٹ کی نیچر کے، تاکہ کوئی اثر نہ ڈالا جا سکے الیکشنز کے اوپر۔ گاڑیاں بھی انہوں نے واپس منگوا لی۔ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کی اجازت سے؟ ایگزیکٹلی، بٹ جو ویسے ہوتا ہے نا کہ آپ الیکشن ریلیٹڈ پوسٹنگز کرتے رہتے ہیں، کمشنر لگا دیا اپنی مرضی کا یا ڈی سی لگا دیا، کوئی ایسا وہ روک دیں گے جو ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق۔ تو یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور آج جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے جس اجلاس کی صدارت کی ہے، بیوروکریسی تھی اس میں زیادہ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھیں گے، انشور کریں گے کہ پالیسیوں کی کنٹینیویشن تسلسل رہے، یعنی یہ کہ پچھلی حکومت نے جو کیا وہ اس سے کوئی بہت بڑا ڈیویشن یا انحراف نہ کیا جائے، تاکہ دنیا کو یہ میسج نہ جائے کہ یہ بالکل ایک نئی ٹیم آئی ہے، اس کا کوئی نیا ایجنڈا ہے، یہ نئے انداز میں فارن پالیسی چلانا چاہتی ہے، فارن پالیسی میں کوئی تبدیلیاں ایسا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلٹی اور استحکام پاکستان کے لیے ایک الیکشن کا جو بر وقت انعقاد ہے اور صاف اور شفاف الیکشن، یہ بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ نگران حکومت کا رول اس میں کہاں پر آئے گا؟ نگران حکومت کا رول یہ ہے کہ انہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ ود ان دی اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم وہ الیکشنز کروا سکے۔ ایک تو یہ کہ وہ فنڈز جاری کریں، دوسرا یہ کہ وہ جو ریاستی مشینری ہے اس کو الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرائیں، اور کوئی رخنا نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی امپیڈیمنٹس نہ کریٹ ہوں۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن از آلسو ویری امپورٹنٹ، کیونکہ امن و امان کے بغیر آپ سموتھ اور بلا رکاوٹ الیکشنز نہیں کروا سکتے۔
اس لیے لا اینڈ آرڈر پہ بہت زیادہ فوکس ہوگا، خاص طور پر ان حالات میں جب کہ پچھلے چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات بہت بڑھ گئے، فورسز پہ حملے ہوئے، عام لوگوں پہ حملے ہوئے، پولیس جو ہے اس کے اوپر حملے ہوئے اور سرکاری املاک پہ حملے ہوتے رہے. تو ایسا اس کو روکنا، اور یہ کہ جب جلسے جلوس شروع ہوں، جب الیکشن کیمپین ہو رہی ہو تو خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کوئی ایسی سچویشن نہ پیدا ہو جائے کہ انتخابات کا ہونا جو ہے مشکوک ہوتا جائے. اچھا، نگران حکومت ہو اور اس میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو افراد ہوتے ہیں، ان میں سے کئی ایک ہیں کہ جن کی پہلے سے سیاسی وابستگی ہوتی ہے. اگرچہ نگران وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنی جماعت سے بھی استعفیٰ دیا، سینیٹرشپ سے بھی استعفیٰ دے دیا. تعلقات ہوتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی بینیفٹ لے لیا جائے، سیاسی بینیفٹ لے لیا جائے. اس چیز کو وہ کیسے انشور کرتے ہیں کہ ایک وزاداری رواداری بھی ہے پاکستان میں، انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے، فیوچر میں بھی سیاست کرنی ہوگی، تو یہ بھی ایک مشکل کام نہیں ہے آپ کے پاس؟ اگر کوئی آپ کا پرانا دوست، سیاسی دوست آ جائے، وہ کہے کہ جی مجھے فلانی جگہ پہ فیور چاہیے، تو اس کو کیسے وہ انکار کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں گے، یہ میری انفارمیشن بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں گے کہ بالکل نون پولیٹیکل لیننگ، نون پولیٹیکل ویوز یا کسی طرف سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ یہ نہ ہو. لوگ ہوں گے، انسان معاشرے کا حصہ ہے، اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کنیکشنز بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار سیاست میں ہوں گے، آپ کا کوئی عزیز کسی جگہ پہ ہوگا، کوئی آپ کا دور بار کا رشتہ دار الیکشن لڑ رہا ہوگا، لیکن آپ نے اس کو فیور نہیں کرنی. اور ایسا نظر نہ آئے کہ آپ کوئی وزیر جو ہے وہ بڑا آبویسلی اور بڑا واضح طور پر کسی ایک کینڈیڈیٹ کے حق میں کوئی کیمپین چلا رہا ہے یا اس کو مدد فراہم کر رہا ہے. اس کو میرا خیال ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ انشور کرے گی، اور یہی اس کی کامیابی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کے وزراء، جیسے KPK میں کچھ وزراء سے استعفے لیے گئے ہیں، تو اگر یہ یہاں بھی ہو جائے کہ کچھ وزراء کسی خاص پارٹی یا کسی خاص گروپ یا کوئی افراد ہیں جن کی مدد کر رہے ہیں، تو الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے، امپارشیلٹی جو ہے، وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. لہٰذا یہ بات انشور کرنا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ ایسا کوئی تاثر نہ ابھرے. اگر جی ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن ایک سوال اور کہ پاکستان میں آج تک 1970 کے انتخابات کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی ایسا انتخاب تھا کہ جو بالکل صاف شفاف تھا یا اس پر اعتراضات نہیں تھے کم از کم. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے الیکشن کمیشن کے پاس بھی، نگران حکومت کے پاس بھی، کہ وہ ایک ڈیفرنس جو ہے وہ کریٹ کر دیں اور لوگوں کو نئی مثال دینے کا موقع ملے کہ 2023 کے جو انتخابات یا 24 کے جو انتخابات ہیں وہ ملکی تاریخ کے سب سے صاف اور شفاف اور نان کنٹروورشل ہیں؟ بالکل ان کے پاس موقع ہے نئی تاریخ رقم کرنے کا. اور جیسے آپ نے کہا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ جو ہے وہ تاریخ میں یہ اعزاز حاصل کر سکے گی کہ ہم نے ایسے الیکشنز کروائے جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم نے کسی کی فیور نہیں کی، کسی خاص جماعت، کسی خاص پارٹی کی، اور ہم نے الیکشنز کے جو نتائج ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور یہ وہ کامیابی ہے جو کہ پاکستانی قوم توقع کرتی ہے اس حکومت سے. اور اگر یہ اس معیار پہ اور پورا نہ اترے، یہ امتحان اس میں فیل ہو گئے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی کہ ایک اور الیکشن ہم نے کرایا اور وہ بھی فیئر نہیں ہے اور اس پر اعتراضات ہو رہے ہیں، اور دنیا جو ہے پھر اس کے نتائج کے بارے میں بین الاقوامی برادری، ہمارے ہمسائے ممالک، کئی اور دوست ممالک ایک سوال اٹھائیں گے کہ آپ اپنے ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کیوں نہیں کرا. یعنی کہ یہ اپرچونٹی بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے. بالکل ٹھیک. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے گا. مزے مزے کے کام ہمارے ایکسائٹنگ ہے، کھیلے سارے. مزے مزے کے کام ہمارے ایکسائٹنگ ہے، کھیلے سارے. چلو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کھیل کے پیچھے کیا ہے دیکھتے ہیں.
को ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। खेल उसी को ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। प्रोग्राम राह हिदायत में हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि बात करें ख़वातीन के मसाइल पर। वो सवाल जो मेरी बहनों के, मेरी माओं के जहनों में उठते हैं और वो चाहती हैं कि उनका हल मालूम हो सके, उनका जवाब मिल सके कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमने मदऊ किया है अपने इन तमाम खुसूसी प्रोग्राम्स में इस्लामिक स्कॉलर्स को जो ख़वातीन हैं और वो देंगी आपके सवालात के जवाबात। जब भी तुम्हें विरासत तकसीम करनी हो तो लड़की के 2 हिस्सों के बराबर लड़के का 1 हिस्सा है। मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, इसको तो पूरी दुनिया अब इसकी अहमियत को समझ रही है। ड्रामे बिल्कुल बामकसद होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जिससे कुछ बच्चियां सीखें। हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता जब तक औरत के साथ अच्छा सलूक और जिम्मेदारी पूरी ना करो। तो अगर महर वक्त निकाह मुकर्रर किया गया है तो आधा दिया जाए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अजमल वज़ीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल वज़ीर साहब। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो छोड़ दी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि सियासतदानों की क्या ज़िम्मेदारी है और उसके साथ साथ निगरान हुकूमत के कंधों पर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। इलेक्शन का वक्त पर इनेकाद और उसको इस चीज़ को इंश्योर करना कि वो साफ शफाफ हों और किसी को उस पर एतराज़ात ना हो। लेकिन माजी में हमने देखा कि बावजूद इलेक्शन अच्छे भी हों, जो हारने वाली जमात है वो उसको कबूल नहीं करती। आपका एक्सपीरियंस है इस जमात के साथ, वो क्या कहता है कि अगर वो हार गए तो कबूल कर लेंगे नताइज को? अजमल वज़ीर साहब। देखिए शहजाद रज़ा साहब, अनफॉर्चुनेटली मैं तो 9 मई के वाक़े पे छोड़ चुका हूँ और इस वक्त मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए मैं आज काफ़ी अरसे के बाद बड़ा रिलैक्स होकर बात कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप किसी सियासी जमात में होते हैं तो ज़ाहिर है आपका टिल होता है और वहाँ पे आप बात अपने उसकी नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो आपका क्वेश्चन है
اس میں دو چیزیں ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ٹریک ریکارڈ کیا ہے. میرا تو اس پہ بڑا کرسٹل کلیئر موقف ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں. جنہوں نے نہیں ماننا نا انہوں نے کبھی بھی نہیں ماننا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے ان کے حوالے سے. لیکن اس وقت دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہے کہ جو کہ مجھے اس چیز پہ بڑی خوشی ہے. میں خود بھی خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان رہا ہوں اور کاکڑ صاحب بلوچستان حکومت کے ترجمان رہے ہیں، تو ہماری ایک تعلق بھی ہے، دوستی بھی ہے. اور یہ بڑی ایک میں کہتا ہوں کہ ایک ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، سیلف میڈ لوگوں کے لیے ایک اعزاز کی بات اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں کاکڑ صاحب آج اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، نگران وزیر اعظم ہیں، بٹ اس بڑے عہدے کے لیے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ جس نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس نے ظاہر اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر جو تھے آئینی طور پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو اور جس نے بھی اپنا انپٹ دیا اس حوالے سے، میرے خیال میں کہ یہ بہترین فیصلہ ہے کہ کم از کم اس ملک میں کوئی سیلف میڈ انسان بھی اس ملک کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ جی اس کے لیے آپ کا سردار ہونا، نواب ہونا یا ایک بڑے فیملی بیک گراؤنڈ کا ہونا وہ آپ کے لیے وہ. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. اچھا، اب اتنی رسپانسبلٹی ہمارے دوست جو کہ ہمارے اس وقت پرائم منسٹر بھی ہے انوار الحق صاحب کے اوپر بھی آ جاتی ہے کہ انہوں نے اس سے ہٹ کر کام چیزوں کو، اس وقت پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے آپ کے سامنے، انٹرنل جو ہماری سیکیورٹی کے پرابلم تھے وہ بھی آپ کے سامنے، اور پھر ایکسٹرنل جو ہمارے لیے چیلنجز ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو اس وقت اور پھر ایک فیئر اینڈ فری الیکشن جو آگے ہونے ہیں وہ بھی انہوں نے کروانے ہیں. یہ ساری چیزیں اکٹھے جانے. اچھا اجمل وزیر صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. میرا جو میں نے بات کی یا یہ کہا کہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، اس کی وجہ تھی اس مینشن کرنے کی کہ جو سوال اب میرا اگلا ہے وہ یہ کہ جو سیاسی ماحول ٹھیک رکھنا ہے الیکشن سے پہلے، الیکشن والے دن اور اس کے بعد بھی جب نتائج سامنے آ جائیں، یہ سیاسی جماعتوں کا بنیادی طور پر کام ہے. حکومت ایک حد تک انٹروین کر سکتی ہے، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن وہ سیاسی فضا ہے یہ تو سیاسی پلیئرز ہی بناتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ فضا نظر آتی ہے آپ کو بنتی؟ سردار صاحب انفارچونیٹلی اس وقت تو مجھے وہ فضا کم از کم مجھے نظر اس طریقے سے نہیں آ رہی ہے. آگے پتہ نہیں ہے وہ فضا بن جاتی ہے یا بنے گی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت تک تو نہیں. لیکن کیونکہ اس وقت تک تو ایک حکومت تھی جو آپ کے سامنے تھی، اور وہ جو اس وقت کی مختلف سیاسی جماعتوں کی مل کی کولیشن گورنمنٹ تھی. اور دوسری طرف دیکھیں، اگر آپ لوگ پی ٹی آئی کی آپ بات کرتے ہیں تو میں ایک چیز پہ وہ ہوں کہ ان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، میں اس کو کل سے سن رہا ہوں، مختلف ٹی وی پروگرام میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے تو کسی موقع پہ انوار الحق صاحب کے فیصلے کو انہوں نے قبول کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے، لیکن شرائط بھی رکھی ہیں، انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں کہ یہ آپ کام کریں تو اس سے جو ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کا ایک بڑا پرابلم ہے شہزاد، کہ ہم جب کسی کی بات کرتے بھی ہے تو درمیان میں بھی شرائط اور ان چیزوں کا، یہ شرائط کی بات نہیں ہوتی. آپ نے ایک فیصلہ کیا، آپ جب وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور انہوں نے خود بھی ان کے بارے میں جو میں نے جو ان کے الفاظ سنے تو انہوں نے کہہ دی. اچھا، اگلی جو وہ بات کرتے ہیں کہ جی شرائط، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ شرائط وہ میں مانوں، وہ اس ملک کا پرائم منسٹر ہے اور تمام جو ادھر 24 کروڑ عوام ہے ان کا وہ پرائم منسٹر ہے، تو وہ اگر کسی کے شرائط پہ چلے گا تو وہ تو نہیں ہو سکتا. شاہ محمود صاحب کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے لوگ، خواتین کی وہ خاص طور پہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو خیر سگالی کے جذبے کے تحت رہا کر دیں. اب اگر کوئی ایک شخص اتنے خطرناک جرم میں ملوث ہے، اس کا کردار ہے، تو اس کے لیے کیا خیر سگالی کا جذبہ کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھے، اپنے کنڈکٹ کو ٹھیک رکھے، تو کیا یہ مناسب ڈیمانڈ ہے آپ کے خیال میں، اور یہ ماننی بھی چاہیے کیا؟ نہیں شہزاد، اس کا ایک بڑا اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، پتہ نہیں ہم اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا اس ملک میں جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے
اگر اس مسئلے پہ ایک ایکشن نہیں لیا جاتا تو پھر تو کل کوئی بھی اٹھ کر یہاں پہ تو اتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور اتنی اسٹرینتھ تو ہر کسی کے پاس ہے، تو کل سارے وہ جائیں گے اور اس قسم کے وہ کریں گے اور پھر کل کو ہم بیٹھ کر کہیں گے جی کہ اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا. بھائی یہ پاکستان ہے، کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے. دیکھیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس کے حوالے سے جو ثبوت ہیں، جو چیزیں ہیں، جو اس کے ایڈر ہے، ایبیٹر ہے، فیسیلیٹیٹر ہے، ان سب کو اگر سزا نہیں دی جائے گی تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ آگے قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتے. یا امریکہ میں جو ہوا تو امریکہ سے زیادہ تو ڈیموکریسی یا انسانی حقوق کی باتیں اپنے ملک کے اندر کوئی نہیں کرتا. بالکل وہاں پہ جو ہوا تو ان کو سزا ہوئی ہے تو پھر یہاں پہ کیسے نہیں ہوگی؟ ٹھیک، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اجمل وزیر صاحب. سینیٹر سحر کامران صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پارٹی کی رہنما. بہت بہت شکریہ. سینیٹر سحر کامران صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی کہ سیاسی ماحول کو ٹھیک رکھنا یہ سیاسی جماعتوں کی بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے. الیکشن بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں. اب ہم بات کرتے تھے جی گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی، اور اس میں صرف ایک رکاوٹ تھی، ایک شخص رکاوٹ تھی، ریٹنٹ تھا، وہ نہیں ہے، لیکن ایک جماعت ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کے خیال میں ابھی بھی الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتیں بیٹھ سکتی ہیں، کوئی رولز آف دا گیم طے کر لیں کہ الیکشن میں ہم نے کس طریقے سے جانا ہے، کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، کن چیزوں پر عمل پیرا رہنا ہے؟ سینیٹر صاحبہ. سینیٹر سحر کامران صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سینیٹر صاحبہ آپ اپنا ان میوٹ ہوا ہے آپ کا یہ ویڈیو، ذرا پلیز اس کو ٹھیک کر لیجئے. سینیٹر صاحبہ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. جاوید صدیق صاحب آپ ہی اس کا جواب دے دیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میری جو سیاسی تجربہ ہے ایز اے جرنلسٹ، مجھے لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے یا کیبنٹ جو ہے وہ ایک فری فیئر اور سموتھ الیکشن کرانے کے لیے سیاسی جماعتوں کی کانفرنس ضرور بلائیں گے، اور ان تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کریں گے اور ان سے کوآپریشن مانگیں گے کہ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے رولز آف دی گیم جس کا آپ نے ذکر کیا طے کریں کہ کس حد تک ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہوگا کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے کہ الیکشن کا پروسیس جو ہے اس میں کوئی خلل پڑے یا اس میں کوئی پریشانی کا سبب ہو، یا کسی جماعت کو الیکشن سے پروٹیسٹ کے طور پہ وہ اس سے فرار حاصل کرے یا وہ الیکشن میں حصہ نہ لے. تو ایک اچھی فضا قائم کرنے کے لیے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور اس دفعہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور گورنمنٹ ایسا ضرور. اور آپ کی جانب آتا ہوں. سینیٹر سحر کامران صاحبہ سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. سینیٹر صاحبہ آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی بالکل شہزاد. السلام جی علیکم. السلام علیکم. آپ سے جو سوال تھا وہ یہ کہ سیاسی جماعتوں کا ایک بنیادی کام ہے کہ سیاسی ماحول کو ٹھیک رکھیں، خاص طور پہ الیکشن سے پہلے. تو اس کے لیے کوئی مل بیٹھنا ضروری ہے آپ سمجھتی ہیں، کہ یا ویسے ہی آپ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی سیاستدانوں میں کہ کسی قسم کی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے قانون شکنی ہو، ماحول ٹھیک نہ ہو، اور ایک بڑے پرامن طریقے سے سب کو موقع ملے ووٹ کاسٹ کرنے کا اپنے امیدواروں کے لیے؟ دیکھیے بالکل میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کو فیئر بھی ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے، اور آج کل پاکستان جس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے یونٹی تو لازمی ہے. کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ہم سب کو فالو کرنا چاہیے، اور میرے خیال ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب کو ایک میچورٹی کے ساتھ ایکٹ کرنا چاہیے. یہی پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے اور یہی ہم سب کے لیے بھی، کہ جو ہے ایک ایسا ماحول ہو جہاں ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں، جہاں ہم لوگوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ آ کے اپنے ووٹ کاسٹ کر سکیں، اور ان کو اعتماد حاصل ہو کہ ہم نے ان کے ووٹس کی رسپیکٹ کی ہے. جی تو یہ نہیں، پھر بات وہ ریئلائزیشن تو ہے، لیکن ماضی میں یہ ریئلائزیشن ہمیں نظر نہیں آئی. تو آپ یہ ریئلائزیشن از خود پیدا ہو گئی ہے، دوبارہ سے بڑھ گئی ہے، یا آپ سمجھتی ہیں اس کے لیے کوئی نشست ضروری ہے، ایک یا ایک سے زیادہ؟ دیکھیں شہزاد، پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اور پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ ممکن بنایا کہ حکومت اپنے 5 سال پورے کر کے ایک سموتھ ٹرانزیشن دے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پھر دوسری حکومت آئی، اور تیسری بھی تمام تر چیلنجز کے باوجود اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی، اور جس احسن طریقے سے ہمیں ٹرانزیشن نظر آئی ہے، میرے خیال میں دس از ویری پازیٹیو. یہ بہت جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں پازیٹیولی دیکھنا بھی چاہیے اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے
کہ ایک پرائم منسٹر نے بہت اسموتھلی ٹرانزیشن کی اور جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو ہینڈ اوور کیا. تو اب یہ ریئلائزیشن پولیٹیکل پارٹیز میں ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. یہی ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو بڑے تحفظات تھے, باقی سیاسی جماعتوں کو بھی, لیکن اس لیے کہ ایک پارلیمانی نظام کا تسلسل رہے, جمہوریت کو استحکام ملے, سب آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے. تو یہ باقی چیزیں تو میرے خیال میں اس کو ہم ڈیٹیل میں ان پہ ڈبیٹ نہ کریں. اس بات کو دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سب اسی طرف دیکھ رہے ہیں. مطلب پیپلز پارٹی کا تو میں کہوں گی کہ جی ہمارا تو بالکل جو ہے پورا فوکس جو ہے وہ آنے والے الیکشنز پہ ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جی الیکشنز کی پریپریشن ہو, الیکشن کی طرف فوکس ہو اور آئندہ جو ہے وہ ایک مستحکم حکومت آئے تاکہ پاکستان کے اندر بھی استحکام آئے, تاکہ پاکستان کو لے کے آگے چلیں. جس قسم کے آج ہمیں چیلنجز ہیں, انفلیشن ہے, باقی جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے کرائسس ہیں, ان کو اسی وقت ہم جب تک ہم یونٹی نہ دکھائیں ان کو جو ہے نا نہیں ہم اوور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سینیٹر صاحبہ. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. वाह चांद, तुम तो बड़ी पाबंदी से मुनीब से पढ़ने आते हो. ओपे की जाने वाली तारीफ खुशामदी कहलाती है. तो क्या दीवार की तरफ मुंह करके आपकी तारीफ करूं? मुझे डर है एक की खुशी कहीं दूसरे का हसद ना लग जाए. फिदा कहती है मैंने और खातून ने उसे धोखा दिया है. आप इसको जहन से निकालो, अब वो तुम्हारा बहरा ही बन गया. نسل پرست مودی حکومت بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے نفرت کا پرچار کر رہی ہے. آر ایس ایس کی حمایت یافتہ مودی حکومت بھارت بھر میں مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے. بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق بی جے پی حکومت بھارت میں مسلمانوں, عیسائیوں, دلتوں اور سکھوں کی آزادی سلب کر رہی ہے. بی جے پی نیتاؤں کی قیادت میں ہندو انتہا پسند کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشی کا مطالبہ کر رہے ہیں. مودی کے فاشزم اور نسل پرستی کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے نگران حکومت اور آگے آنے والے الیکشن کی سیاسی جماعتوں کے کردار کی. ابھی سیر کامران صاحبہ بات کر رہی تھیں جاوید صدیق صاحب کے پیپلز پارٹی اور چارٹر آف ڈیموکریسی. اس کے بعد بھی کافی مواقع آئے سیاسی جماعتوں کے لیے کہ وہ کچھ آپس میں اس قسم کا ماحول پیدا کر سکتے تھے کہ 9 مئی یا اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ نہ ہوتے, لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. وہ رکاوٹ دور ہو گئی ہے, اب سیاسی جماعتیں بیٹھ سکتی ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ جو ایک صاحب تھے وہی سب سے بڑی رکاوٹ تھے. میرا خیال ہے ابھی بھی انہی کا انفلوئنس ہے سارا کا سارا. جو باقی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے اور دوسری بہت سی جماعتیں جو اس کوalition میں شامل تھیں, وہ ان کا رویہ اور طرز عمل اور ہے. وہ ڈیموکریسی کو چانس دینا چاہتی ہیں, وہ جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں, اور چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے سینیٹر صاحبہ نے کہا وہ موجود ہے, اس کی اسپرٹ موجود ہے. اور اس میں نظر آیا, ہم نے دیکھا یہ جو 14-15 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں اکاموڈیشن کی اسپرٹ موجود ہے. سوائے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کے, جنہوں نے یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو نگیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں تنہا اس ملک میں ایک آنسٹ اپ رائٹ لیڈر ہوں, باقی سب جو ہیں ان کا کردار مشکوک ہے,
ان کی انٹیگریٹی کے اوپر کوشچنز اٹھائے انہوں نے. تو وہ ایک بڑی آڈ پوزیشن تھی عمران صاحب کی اور پی ٹی آئی کے چیف کی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی جماعتیں ہیں دے ہیو لرنڈ دیئر لیسنس. انہوں نے سبق سیکھے ہوئے ہیں. ماضی میں جو انٹرونشنز ہوئی ہیں ڈیموکریٹک پروسیس کے خلاف اور ایک عرصہ 30 سال تک ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ پالیٹکس کر سکیں. تو بڑی جماعتیں سبق سیکھ چکی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ڈیموکریسی کو آگے چلنا چاہیے. اس لیے ان کا رول اور ان کا کنڈکٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا بیہیویئر بالکل ڈیفرنٹ ہوگا فرام دیز پارٹیز. تو یہ کوئی ایسی بڑی ڈسرپشن پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اس وقت صرف کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا کنڈکٹ ہوگا, کیا وہ کوآپریٹ کرے گی ان الیکشنز میں, اور ان الیکشنز کو وہ ڈیموکریسی کی طرف جو سفر ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے اپنا کوآپریشن دے گی یا نہیں. ماضی میں بھٹو صاحب نے جب 77 کا مارشل لا لگا تو ضیاء الحق نے ایئر مارشل نور خان کو, جو کہ اس وقت ایئر چیف رہے تھے ایئر فورس کے, ان کو مری میں بھیجا یہ پیغام دے کے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم فیئر اینڈ فری الیکشنز کرائیں گے 90 ڈیز میں اور پاور ٹرانسفر کر دیں گے. انفارچونیٹلی اس وقت بھٹو صاحب نے اس طرح کا کنڈکٹ جو ہے شو نہیں کیا اور ایسے لگتا تھا کہ غصے میں اور وہ اس مارشل لا کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو ہوا بعد میں آپ نے دیکھا وہ تاریخ ہے ہماری. تو اگر تو ڈیموکریٹک پروسیس ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں, اس سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں رولز آف دی گیم جو بنائیں گے ان کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا. اگر اس میں کوئی خرابی آئی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی, کچھ اور معاملات بگڑے, تو اس کا نقصان ڈیموکریسی کو ہوگا اور جمہوری اداروں کو ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی جماعتیں ہیں, جو بڑے پلیئرز ہیں, وہ بڑا محتاط ان کا طرز عمل ہوگا. وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے, لیکن پی ٹی آئی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. ٹھیک. اجمل وزیر صاحب, آپ نے بھی ذکر کیا امن و امان کا, آپ کے اپنے صوبے کا, کے پی کا, بلوچستان کا. نگران حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں کہ ان دو صوبوں میں وہ کس طریقے سے ایسی فضا بنانے میں کامیاب ہوں کہ جہاں پہ بغیر کسی خوف و خطرے کے لوگ باہر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کرنے جائیں؟ دیکھیے شہزاد صاحب, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خیبر پختونخوا میں جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں وہ تو کافی حد تک بگڑ رہی ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے دیکھا ابھی کوئی کیئر ٹیکر حکومت جو بنی تھی, ابھی ان کی وزراء نے استعفے بھی ان سے لے لیے. ابھی تو اس وقت تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر ہی ہے یا بیوروکریسی چلا رہی. تو دیکھیے ہمارا ایک پرابلم بڑا ہے کہ ہم اتنے سینسیٹیو پروونس کو, جیسے خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے, ایک نہیں ہے, وہاں پہ 2-3 قسم کے مسئلے درپیش ہے. اس میں سیریس ہمیں ایک طرف سے ایک نیریٹو چل رہا ہے, ایک نیریٹو آپ کے سامنے جو دہشت گردی والا, جو دہشت گرد چلا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, دوسرے بھی نیریٹوز وہاں پہ دوسرے بھی چل رہے ہیں. تو اب وہاں پہ آپ کو ابھی تک ہم نے ایز اے اسٹیٹ تمام سیاسی جماعتیں یا جو بھی ہم 24 کروڑ عوام ہیں, ہماری طرف سے اس وقت ایک کاؤنٹر نیریٹو سب کا متفقہ نہیں جاتا. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو حکومت میں ہوتا ہے اس کا ایک نیریٹو ہوتا ہے, جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کا دوسرا نیریٹو ہوتا ہے. ایک کہتے کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے اپنے اس کے لیے تاکہ ان کو کوئی کچھ نہ کہے, تو مذاکرات ہونے چاہیے. یعنی اس قسم کے ماحول میں آپ کو بولڈ ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں, اور جو وہاں پہ حکومت ہو خیبر پختونخوا میں ان کو آگے فرنٹ فٹ پہ آ کر, چاہے کیئر ٹیکر حکومت ہو, ان کے لوگوں کو فرنٹ فٹ پہ آ کر اس نیریٹو کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے اور عوام کو بھی یہ باور کرانا ہے کہ یہ حکومت آپ لوگوں کے ساتھ جاگ رہی ہے. اگر اس طرح کی لیٹی ہوئے ہیں یا اس طرح کے حالات ہیں جو چل رہے ہیں, تو میں انفارچونیٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات وہاں سے کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں, خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور ناؤ دس از دا ٹائم کہ ہمیں کچھ فیصلے سیریس کر کے اس جو دہشت گردی آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ پولیس کے سسٹم کو, اور وہاں پہ یہ صرف ہمارا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم
جب کوئی اچھا ہوتا ہے تو اس کی ہم تعریف کرتے ہیں. ٹھیک, لیکن اجمل وزیر صاحب جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ نگران حکومت کا بنیادی کام جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا ہے. کوئی بہت بڑے اسٹریٹجک لیول کے جو ڈیسیجن ہے, جیسے آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی, یا کوئی بہت بڑے آپریشنز ہیں, کیا نگران حکومت وہ کر پائے گی, یا کرنا چاہیے, یا ویٹ کرنا چاہیے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا؟ نہیں شہزاد, وہ تو ایک الگ چیز ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو براڈ اس میں ہے, لیکن اس وقت کم از کم لوگوں کی جان و مال کا تحفظ تو رسپانسبلٹی بنتی ہے نا. جو وہاں پہ گورنمنٹ بیٹھی ہے, چاہے وہ جس کی بھی, چاہے وہ کیئر ٹیکر ہو, چاہے جو بھی ہو, مطلب وہاں پہ امن امان برقرار رکھنے کا نمبر 1 شرط ہے اگلے الیکشن کے لیے. تو وہ تو رسپانسبلٹی حکومت کی بنتی ہے. جن جن کی رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو مانیں اور وہ کریں, اور سامنے آ کر بتائیں, اپنی وہاں کے عوام کو بتائیں کہ اس پہ ہم یہ کر رہے ہیں. تو جو آن گوئنگ ہے اس کو تو وہ کنٹینیو کر سکتے, اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہاں پہ ادارے موجود ہے, ساری چیزیں ہیں, بٹ ایک آپ کو فیس بھی چاہیے جو اون کریں چیزوں کو. وہ چاہے کیئر ٹیکر ہو, وہ چاہے وہ اون بھی. ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ ہم تو اون بھی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. پھر آپ اون نہیں کرتے اور ایک ہی طرف سارا کا سارا بوجھ ہم صرف اور صرف پاک فوج پہ ڈال دیتے ہیں, اور انہوں نے سارے جواب بھی دینے, آپریشنیں انہوں نے کرنی ہے, ساری چیزیں انہوں نے کرنی ہے. تو پھر یہ جو بیٹھے ہیں کرسیوں پہ, ان کا کیا کام؟ ویری رائٹ. سینیٹر سحر کامران صاحبہ, اب خارجہ امور پہ خاص طور پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا فوکس ہونا چاہیے یا ہوگا نگران حکومت کا, کیونکہ کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے کسی قسم کا. یہ جو 4-6 مہینے کا عرصہ الیکشن میں ہمیں درکار ہوگا, نئی حکومت, الیکٹڈ حکومت آئے تو یہ نگران حکومت مطلب وہ پل کا کردار ادا کرے, خاص طور پہ خارجہ امور میں, کیونکہ ماضی میں ہمارے تعلقات اپ اینڈ ڈاؤن رہے ہیں ہمارے دوست ممالک سے بیکاز آف دی لاسٹ گورنمنٹ پالیسیز. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فوکس کیا ہونا چاہیے اور ہوگا ان کا؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ بلال بھٹو زرداری نے ایز اے وزیر خارجہ پاکستان کو ریکنیکٹ کیا ہے پوری دنیا سے, اور پاکستان نے ہمیشہ جو ہے جو اپنی خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر ایک توازن رکھا ہے. تو کنٹینیوٹی آف دا پالیسی از ویری امپورٹنٹ. اور بڑا اچھا لگا کہ اس دفعہ جیسے ہم اپنا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے تو ہمیں بغیر کسی تفریق کے آپ جو ہے وہ تمام ممالک کے دیکھیں بڑے خوبصورت میسیجز ملے, اور سب نے پاکستان کو مبارکباد دی, اور ہر مبارکباد کا رنگ ڈھنگ جدا تھا, مگر سب کے اندر جو ہے آپ کو خلوص اور نظر آ رہا تھا کہ, اور اہمیت بھی نظر آ رہی تھی پاکستان کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کے اندر تسلسل, اور جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ جتنی محنت کی گئی خارجہ امور کو لے کے, خارجہ پالیسی کو لے کے ایک ڈائریکشن سیٹ کی گئی, ریفارمز لائی گئی خارجہ دفتر خارجہ میں, ان کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے تمام ممالک سے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے تعلقات رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے سعودی عربیہ ہے, ان کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, یو اے ای ہے یا گلف کنٹریز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے, چائنا سے, رشیا سے, باقی تمام ممالک سے, ترکی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو کسی ایک ملک کا نام لوں اور نہیں لوں تو یہ تو بڑا ایک مشکل ہو جائے گا, لیکن پاکستان نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں توازن رکھتا ہے, اور جو نگران حکومت ہے ڈیفینیٹلی انہوں نے اسی کو لے کے آگے چلنا ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی پالیسی ڈائریکشن نیا تو بنانا نہیں ہے. تو وہ جو آلریڈی تعلقات ہیں ان کے اندر اب بھی ہم دیکھیں گے بھی کہ وہ جو ایک ہمارا ایک جو طریقہ ہوتا ہے روایتی, اسی کے حساب سے جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بھی اس کو لے کے آگے چلیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی ڈپلومیٹک مشنز ہیں وہ اپنی جگہ آج کی جو ڈپلومیٹک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سمجھیں. اب خارجہ پالیسی کا رنگ ڈھنگ بدل گیا ہے, اب طور طریقے بدل گئے ہیں, اس کو سامنے رکھ کے آگے چلیں. ٹھیک. جاوید صدیق صاحب, لاسٹلی اب بھارت اور چین کے ساتھ جو ہماری ایک ریاستی پالیسی ہے وہ تو بالکل برقرار رہے گی. بھارت میں اسی طرح کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, آج مکمل ہڑتال ہے ان کے یوم آزادی کے موقع پہ مقبوضہ کشمیر میں. اس کے ساتھ جو سی پیک پہ سست رفتار تھی تحریک انصاف کے دور میں ان کے پروجیکٹس پہ, وہ تیز ہوئی, اور آج جب یہ گوادر میں جو اٹیک ہوا اور اس کے بعد جو چینی وزارت خارجہ کا بیان آیا ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہماری دوستی پہ فرق نہیں آئے گا اور سی پیک کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تو نگران حکومت سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوگی کہ خاص طور پہ سی پیک کو کس طریقے سے وہ آگے لے کے جائیں؟ سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ گیم چینجر, اور پاکستان کی ساری حکومتیں اور ساری لیڈرشپ
माइनस ऑफ कोर्स पीटीआई का जो दौर था उसमें कुछ इतराज़ात थे, सब ने इसको होल हार्टेडली सपोर्ट किया है और वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद में है और चाइना हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। चाइना ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया है वो किसी और मुल्क ने नहीं किया, और यानी चाइना स्टूड बाय अस थ्रू थिक एंड थिन, हर मुश्किल और सूरत हाल में हमारे साथ खड़ा रहा है। हमें बेल आउट पैकेजेस दिए। हमारे मुल्क में जब कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा था तो चाइना ने सरमायाकारी की है थ्रू सी पैक। और जो पावर सेक्टर है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बिजली की पैदावार में चाइना ने उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके हमारे मुल्क से अंधेरे ख़त्म किए। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको ये इंश्योर करना है कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन रहेगी, यानी जो हमारे रिलेशंस जो बन रहे हैं या बने हैं चाइना के साथ और दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ, इकोनॉमिक रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस, हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें कोई डिसरप्शन नहीं होगी। सऊदी अरेबिया का भी यही है। सऊदी अरेबिया इंटेंड्स टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यही मेरा सवाल था कि गुज़िश्ता पीडीएम की गवर्नमेंट में ये जो हमने सिक्योर किए हैं प्रोजेक्ट्स या उनसे गारंटीज़ ली हैं कि आप इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे, उन्होंने एश्योरेंस दी है, सब ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करना और कंटिन्यू रखना। और उन ममालिक को जो कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और एक माहौल बनाना चाहते हैं कि बाकी दुनिया के इन्वेस्टर्स भी यहाँ आएँ, उनको इंश्योर कराना। लास्टली ये तासुर ठीक है या गलत है कि ममालिक, बड़े इदारे या लोग जो हैं वो निगरान हुकूमत में अवॉइड करते हैं कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से, मतलब ये कोई तासुर दुरुस्त है या नहीं, या कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो जिस माहौल में ये मौजूदा निगरान हुकूमत बनी है उस तनाजुर को, उस कॉन्टेक्स्ट को सारे ममालिक समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ये एक जैसे कि अफरा तफरी में बनने वाली नहीं है, इसको बैकिंग हासिल है सियासी जमातों की भी। मसलन किसी सियासी जमात ने इस पर एतराज़ नहीं किया, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उनकी नॉमिनेशन पर एतराज़ नहीं किया, तो इट्स अ गुड साइन। और मैं समझता हूँ कि वो जानते हैं कि जो कंटिन्यू पॉलिसीज़ की वो रहेगी और उनका इंटरेस्ट कभी मुतासर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। अजमल वज़ीर साहब आपका भी शुक्रिया। सेनेटर सैर कामरान साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।